السلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد راولپنڈی جیل میں ان کی لاش ایک خفیہ ایجنسی کے فوٹوگرافر کے حوالے کر دی گئی اور یہ فوٹوگرافر لاش کا پیجامہ اتار کر بھٹو صاحب کے پوشیدہ اعضاء کی تصویر بناتا رہا۔ اس جیل کے سیکیورٹی انچارج کرنل رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھا ہے کہ یہ فوٹو اس لیے بنوائے گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے ختنے ہوئے تھے یا نہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے جیل حکام کو بتایا تھا کہ بھٹو کی ماں ایک ناچنے والی تھی، لکھی بائی، جو دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئی اور اس کا نام خورشید بیگم رکھا گیا۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نام گھانسی رام رکھا اور ہندو عقائد کے مطابق اس کی پرورش کی، گو کہ بظاہر وہ مسلمان تھا اور دنیا اسے ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے جانتی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد نے زبردستی اسے اپنی بیوی بنایا تھا اور بھٹو صاحب کا اصلی نام نتھا رام تھا۔ تاہم کرنل رفیع الدین نے گواہی دی ہے کہ جب فوٹوگرافر نے بھٹو صاحب کے جسم کے درمیانی حصے کے بہت نزدیک سے فوٹو لیے تو پتہ چلا کہ ان کا اسلامی طریقے سے ختنہ ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو کئی دہائیاں گزر گئیں، لیکن ان کی موت آج بھی ایک راز ہے۔ کرنل رفیع الدین نے لکھا ہے کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو وہ بھوک ہڑتال پر تھے اور جیل میں ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، لیکن بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو یقین تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ بیگم نصرت بھٹو نے روزنامہ جنگ کے لیے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن ان کی گردن ٹوٹی، نہ گردن پر پھانسی کا کوئی نشان تھا۔ یہ انٹرویو جے این مغل کی بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کتاب مادر جمہوریت میں شامل ہے۔ 1992 میں بیگم صاحبہ کا یہ انٹرویو شائع ہوا اور اسی زمانے میں صادق جعفری کی کتاب واز بھٹو کلڈ بیفور ہینگنگ، کیا بھٹو کو پھانسی سے پہلے ہی مار دیا گیا، شائع ہوئی۔ اس کتاب میں ذوالفقار علی بھٹو کی نماز جنازہ پڑھانے والے مولوی محمود احمد بھٹو اور بھٹو خاندان کے ایک ملازم عبدالقیوم تنولی سمیت ایسے کئی عینی شاہدین کے بیانات شامل ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی گردن سلامت تھی اور پھانسی کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ 1979 میں بریگیڈیئر تفضل حسین صدیقی ISPR کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک نوجوان افسر کیپٹن سولت رضا کو ایک فلم ایڈیٹنگ کے لیے دی تھی جس میں بھٹو صاحب کا جسد خاکی نظر آ رہا تھا۔ سولت بریگیڈیئر بن کر ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ایک کالم میں لکھا کہ یہ غسل میت سے پہلے کا منظر تھا۔ اسی کالم میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سولت رضا نے لکھا کہ اللہ شاہد ہے کہ پھانسی کے شاٹس اس فلم میں نہیں تھے۔ ایڈیٹنگ کے بعد یہ فلم میجر جنرل مجیب الرحمان کے حوالے کر دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے جسد خاکی کے فوٹو اور فلم کیوں بنوائی؟ جنرل ضیاء اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے تھے جس کے لیے دنیا بھر سے جان بخشی کی اپیلیں کی جا رہی تھیں۔ ترکی کے وزیر اعظم نے پیشکش کی تھی کہ اگر بھٹو کی جان بخشی دی جائے تو بھٹو سیاست نہیں کریں گے اور ترکی کے مہمان بن کر رہیں گے، لیکن بھٹو نے اس قسم کے کسی معاہدے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ جنرل ضیاء یہ بھی جانتا تھا کہ مردہ بھٹو اس کے لیے زندہ بھٹو سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا مردہ بھٹو کی کردار کشی کے لیے ان کے جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی۔ برنا جسم کی تصویریں اور فلم دیکھ کر جنرل ضیاء کو کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنی مایوسی ہوئی ہوگی۔ بھٹو کے ختنوں نے بھی جنرل ضیاء کو شکست دے دی۔ بھٹو کی موت کے بعد سے مسلسل یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو کے سارے دشمن مر گئے، بھٹو آج بھی کیوں زندہ ہے؟ بھٹو کی موت نے پاکستان کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور کیا۔ جنرل ضیاء کہتا تھا کہ وہ بھٹو کے بارے میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کر کے قانون کی بالادستی قائم کرے گا، لیکن جن ججوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ دیا انہی میں سے ایک جج جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کیا کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ بھٹو کے عدالتی قتل نے پاکستان کی روح پر ایسے زخم لگائے ہیں جو کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود مندمل نہیں ہوئے، اور جب بھی کسی سیاستدان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے
تو اس کے حامی سقراط کو یاد کرتے ہیں یا بھٹو کو یاد کرتے ہیں؟ نواز شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ میں بھٹو کی بیٹی کا نام سننا پسند نہیں کرتا۔ جب انہیں عدالت نے نااہل قرار دیا تو ان کی جماعت مسلم لیگ نون نے نواز شریف کا بھٹو سے تقابل شروع کر دیا۔ بھٹو کی اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو بھٹو کے نظریات اور منشور میں زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن جب انہیں اپنے لیے خطرہ نظر آتا ہے تو یہ بھٹو کا نام لینے لگتے ہیں۔ آج کے سیاستدانوں کو بھٹو کی زندگی اور موت سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھٹو کی غلطیوں میں بھی سبق ہے اور ان کے کارناموں میں بھی سبق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ 1970 کے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت عوامی لیگ کے ساتھ وہ کوئی سمجھوتا نہ کر سکے۔ انہیں اقتدار اکثریتی جماعت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اکثریتی جماعت کے خلاف ملٹری آپریشن ہو گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے پھوٹے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے بلوچستان میں نیب کی حکومت برطرف کی، نیب پر پابندی لگائی اور فوجی آپریشن کی منظوری دی۔ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کو منظم کرنے پر توجہ نہ دی، پرانے ساتھیوں کو نظر انداز کیا اور مفاد پرستوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا۔ مشکل وقت آیا تو یہ مفاد پرست غائب ہو گئے۔ 1973 کا متفقہ آئین بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس نے آج بھی پاکستان کو قائم رکھا ہے، لیکن ان کا اصل جرم ایٹمی پروگرام تھا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا تھا۔ ISI کے ایک افسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید ارشاد ترمذی نے اپنی کتاب پروفائلز آف انٹیلیجنس میں صاف صاف لکھا ہے کہ انہوں نے خود واشنگٹن سے پاکستان میں امریکی سفارتخانے کو بھیجا جانے والا وہ خفیہ پیغام پکڑا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بھٹو کی موت کو یقینی بنایا جائے۔ آگے چل کر بریگیڈیئر ترمذی نے دستاویزی شہادتوں کے ساتھ لکھا ہے کہ بھٹو کا اصل جرم پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانا تھا، اور اسی لیے جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کے حکم پر سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر بھٹو کو پھانسی کے گھاٹ اتار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اگر چاہتے تو ڈیل کر سکتے تھے، رہائی پا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر موت کو گلے لگایا۔ وہ جیل میں لکھی گئی کتاب اگر مجھے قتل کر دیا گیا میں لکھتے ہیں، میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے کی بجائے فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ اگر وہ ڈیل کر لیتے تو فوج کے ہاتھوں بچ جاتے اور تاریخ کے ہاتھوں مارے جاتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک اور کارنامہ بے نظیر بھٹو تھی۔ انہوں نے اپنی سیاسی وراثت اپنی بیٹی کے حوالے کر کے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ان کی سیاسی بقا کی ضمانت بنا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جرأت و بہادری نے بھی بھٹو کو زندہ رکھا، اور پھر بے نظیر بھٹو بھی اسی شہر میں ماری گئیں جہاں ان کے والد کو مارا گیا تھا۔ باپ اور بیٹی نے بہادری سے موت کو گلے لگا کر اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔